نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے. چھٹے پارے میں سورہ المائدہ کے شروع ہونے سے پہلے کچھ سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے جس میں پیغمبروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد جنت دوزخ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے. پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، کیونکہ سورہ مائدہ میں آگے اہل کتاب سے خطاب ہوگا تو یہاں پہ ختم ہوا کر رہے ہیں سورہ النساء کو. اور سورۃ النساء میں یہ آخر پہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ اگلی صورت میں بھی انہی کا تذکرہ ہوگا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادت سے وہ جی نہیں چراتے، عبادت سے وہ شرماتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. سورۃ النساء کا جو اختتام ہے وہ کلالہ کی وراثت سے ہوتا ہے. کلالہ کیا کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو، بیٹے بیٹی کچھ بھی نہ ہو، نہ ولد ہو. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو فرمائے کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے. تو یہاں سے فتویٰ کے منصب کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، تو لہذا مفتی کو چاہیے اللہ سے ڈرے، کبھی بھی اپنی مرضی کے فتوے نہ دے، جہنم کی لگام پہنا دی جائے گی غلط فتوے دینے والوں کو. کلالہ کے بارے میں ان امرؤ هلك ليس له ولد، کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وله اخت اور اس کی بہن ہو، فلها نصف ما تركت، آدھا حصہ اسی بہن کو ملے گا، وهو يرثها، اور اگر بندی فوت ہو جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور بندہ اس کا بھائی ہو تو اس کا وارث وہ بنے گا ان لم يكن لها ولد، اگر اس بندی کا کوئی بھی بچہ نہ ہو. پھر فرمایا فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، اگر وہ دو ہوں تو ان کے لیے تیسرا حصہ ہے مما ترک، جو ترکہ میں بچ گیا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ بہن بھائی یعنی زیادہ ہیں دو سے، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو وہی اصول جو وراثت کی آیت کے شروع میں بتایا تھا کہ دو حصے مرد کے ہیں اور ایک حصہ عورت کے ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کے آیات مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے عہد کی پاسداری سے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے عقد، اپنے عہد، عقود یعنی عہود پورے کیا کرو. عقد النکاح، عقد البیع والشراء اور عقد الایمان، قسموں کا وعدہ، نکاح کا عقد اور خرید و فروخت کا، یہ سارے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہیں بیان کیے گئے کہ مردار اور خنزیر کا گوشت تو یہ نہیں کھانے آپ نے. ٹھیک ہے. اور اس طرح فرمایا کہ جو اللہ کے جو شعائر ہیں، قربانیاں، بیت اللہ، حج، ان کو اپنے لیے حلال نہ کرو، یعنی جو اللہ نے جس پہ پابندی لگائی ہے وہ جائز نہ کرو. مثلا حرم میں کسی حلال جانور کو یا کسی بھی جانور کا شکار منع ہے، کبوتر وغیرہ بھی، حتیٰ کہ بلی کو بھی نہیں آپ چھیڑ سکتے کہ آپ ڈرائیں حرم میں، اور جانور پر پودے بھی نہیں کاٹ سکتے. تو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال مت کرو، یعنی وہ پابندی والی چیزیں اپنے لیے جائز مت کرو. اور ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، دیکھو اگر تمہیں کسی نے بیت اللہ سے روک رکھا ہے تو ظلم کیا انہوں نے، مگر ظلم کے بدلے میں تم نے ظلم نہیں کرنا. لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پہ نہ ابھارے. وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور زیادتی اور گناہ کے معاملے میں بالکل بھی تعاون مت کرو. اور تم پہ حرام ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہے. اور جو دم گھٹ کے گلا دبا کے مر جائے بکری وغیرہ وہ حرام ہے. اور جو اوپر سے گر کے، پہاڑ سے گر کے، اور جو لڑ کے مر جائیں جانور، اس طرح مر جائیں، وہ مرے ہوئے نہیں کھانے. اور جس سے جانور کھا لیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. الا ما ذکیتم، ہاں جس کو زندہ ہوتے ہوئے آپ ذبح کر لو، جس کو جانور نوچ ڈالیں، مرغی وغیرہ یا بکری، تو ابھی اس کی جان میں جان ہے، زندہ ہے، تو آپ ذبح کر سکتے ہیں. وما ذبح علی النصب، اور جو تھانوں پہ، میلوں پہ، قبروں پہ ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور پانچ سے جو تیر پھینکتے ہوئے کہتے ہیں ہاں اتنی شرط لگائیں گے، یہ حرام ہے. اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم،
اس میں جو فوجداری کے اصول اس صورت میں سورۃ المائدہ میں بیان کیے گئے ہیں، عدالتی نظام کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا کہ دین آج مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر عدالت کا کوئی فیصلہ، جو غلط فیصلہ کسی پنچایت کا، عدالت کا، وہ دین میں انٹروین نہیں کر سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ کہ جو جانور سدھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے آپ چھوڑتے ہیں تو وہ کوئی جانور پکڑ کے لے آتے ہیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جو پکڑ کے لے آئیں جانور وہ کھا لو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا نام لو، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ سے ڈرو، اللہ خوب حساب لینے والا۔ اس طرح گن جب چلاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چلائیں تو اگلا پرندہ وغیرہ اس کی شاٹ سے ڈیڈ ہو جائے تو وہ حلال ہے، ظاہر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چلایا، تو یہ چیز ہے۔ اور اس طرح اہل کتاب کے کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، یہود و نصارہ کا، اور ان کی جو پاک باز والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو تمہارے سے پہلے اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، پیپل آف بک، ان کی جو پاک باز بیوی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کو حق مہر دے دو، محسنین غیر مصافحین، تم قلعہ بند ہونے کے لیے، عزت دار بننے کے لیے ان سے شادی کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش چاہت پوری کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی آشنائیاں، چھپی دوستیاں رکھنے کے لیے۔ اور اس میں یہ بھی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس کا ایمان ضائع اس کا عمل اس سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر نماز میں وضو کا طریقہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، پاؤں دھونے، ہاتھ دھونے، کونیاں دھونی، سر پہ مسح کرنا ہے۔ اور اگر تم باتھ روم سے آؤ یا عورتوں کو چھوا، یعنی اپنی بیویوں کے پاس گئے اور تم پہ غسل فرض ہو گیا ہے، پھر تمہیں کوئی پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہیں ملتا بالکل، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کرنا ہے، ایک دفعہ اس کو مٹی کو ضرب لگا کے اس کو پھونکنا ہے، ہاتھوں پہ مل لینا ہے اور منہ پہ مل لینا ہے، یہ تیمم تمام ہوا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں پہ لگانا اور اپنے ہاتھوں پہ، یہ کونیوں وغیرہ پہ نہیں لگانا۔ اور اسی طرح کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے، عدل کرو، عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ اور بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر ہے کہ 12 نقیب، 12 ان کے سردار اسی قوم میں سے کھڑے کیے تھے اور ان کو سمجھایا تھا، کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے نبیوں پہ ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، سارے گناہ تم سے میں ہٹا دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہود جو ہیں وہ وعدہ خلاف بہت تھے، یعنی اس صورت میں آپ کو چھٹے پارے میں اور سورۃ المائدہ میں ملے گا اخلاقی گراوٹ کتنی زیادہ تھی یہود و نصارہ میں، کہ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، عہد توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے دل سخت کر دیے پتھروں کی طرح۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ یہود کے علماء کا کام تھا کہ وہ فتوے کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر اللہ کی تورات کو ہی بدل دیتے تھے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے مومنو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید، تاکہ جب تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ایسی چیز نہیں پہنچی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، تو کافر ہیں یہ لوگ۔ اگر ہم کہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ہلاک کر دوں، ختم کر دوں، تو اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر یہود کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے عزیز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم اگر میرے بیٹے اور عزیز نعوذ باللہ تو پھر میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کوئی اپنے بیٹوں کو تو عذاب نہیں دیتا، تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یعنی دونوں قوموں کا اٹیک ذکر ہے سورۃ المائدہ میں کہ کس طریقے سے انہوں نے بے ادبیاں کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اور نصارہ نے تو عیسیٰ کو اتنا تنگ کیا، انہوں نے کہا کہ مائدہ، سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے وہ دسترخوان کے بارے میں نا، کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا تمہارا رب اتنا اس قابل ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس کو ہم کھائیں، دیکھیں اور پھر ایمان لیں؟ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے کہا کہ میں تو نازل تو کر دیتا ہوں، اگر اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لایا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر کسی کو ایسا عذاب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا ذکر ہے۔ جب قابیل نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، پھر پریشان ہوا کہ میں نے بھائی کو مار دیا ہے تو اس کو کیا کروں، اس کی ڈیڈ باڈی کو، پہلے کبھی قتل ہی نہیں ہوا تھا زندگی میں۔ پھر اللہ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پرندہ بھیجا قوا، جو قوا بہت پرانا ہے،
تو اس نے کوے نے ایک کوے کو چونچے مار مار کے مارا، پھر اس نے اپنی چونچ سے مٹی کھودی اور اس کے اندر دوسرے کوے کو دفن کر دیا. تو اس نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، عجزت ان اکون مثل هذا یا ویلتی یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ میں نہیں سوچ سکا کہ میں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کو کیسے چھپانا ہے. فاواری سوء، تاکہ اپنے بھائی کی برائی کو میں دفن کر سکتا، یعنی اس کی میت کو. فاصبح من النادمین، تو پھر وہ اس نے شرمندگی کا اظہار کی. تو اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری دنیا کو مارا، ایک جان کو مارا پورے جہان کو مارا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی. اس لیے ساری دنیا کی جو جانیں ہیں وہ ایک جان کے برابر ہے. اور کائنات پوری کو پیدا کرنا ایک بندے کو پیدا کرنے کی طرح اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس میں فوجداری قانون فساد کی سزا، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور لوگوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے؟ ڈاکوؤں کی سزا سن لیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، حرابہ کی سزا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ. او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، یا آگے پیچھے سے ہاتھ کاٹ دیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو زمین سے ملک بدر کر دیں. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ زمین میں ڈاکے مارنے والے اور فساد مچانے والوں کی سزا ہے. ہاں اگر جو تم ان کو اگر پکڑ لو، پکڑنے سے پہلے وہ دیکھو کہ انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹتے. چار ڈاکوؤں اور چوروں کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جو حدود اللہ ہے وہ نہیں بخشی جاتی. چوری پکڑی گئی ہے، جب چور کو پکڑ لیا تو حد لگے گی. چور کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہاتھ کاٹو، ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے. تو ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے کدھر سے؟ یہاں سے کاٹیں گے رسٹ، تاکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا. اس لیے قرآن کی جو حدود ہے وہ نافذ کیسے کرنی ہے وہ سنت سے پتہ چلے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف محنت کرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، یہی وسیلہ ہے. اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام، آپ کو لوگوں کا کفر میں پڑ جانا، جلدی پڑ جانا پریشان نہ کرے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. اور جو یہود ہیں ان کی دو باتیں بتائیں. سماعون للکذب، یہ نبی پاک کی جاسوسیاں کرتے تھے یہود. اکالون للسحت، سود خور شدید. اور اگر آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئیں تو آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ پابند نہیں ان کے. لیکن اے نبی، آپ اگر فیصلہ کریں تو قانون عدالت یہ ہے، فاحکم بینہم بالقسط. آپ نے یہودیوں کے بارے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. معاملات زندگی میں انصاف بڑی ضروری چیز ہے. اور تورات کو نازل کیا، اس میں اللہ کا نور تھا، ہدایت تھی. اسی طرح قرآن میں ہے. اور تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور جتنا زخم ہو اتنا بدلہ لیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تک بہت سے پیغمبر بھیجے گئے اور کتاب اور حکمت سے ان کو نوازا گیا. پھر بھی ان یہود نے اتنا تنگ کیا نبیوں کو، اور نبیوں کو شہید کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کو گہرا دوست بنائے گا پھر انہی جیسا یہود و نصارہ کی طرح ہی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بد عقیدہ لوگوں کو ہدایت اللہ پاک نہیں دیتا. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن منافقت ہے وہ جلد کفار سے دوستیاں لگاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کفار سے گہری دوستی ہم نہیں لگا سکتے بھائی، ان سے جنگ ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کو دوست بنائے اور اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو، یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی ہمیشہ کامیاب رہے گا. رہے مومنوں، جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں ان سے تم دوستیاں تو نہ لگاؤ. جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو یہ مذاق کرتے ہیں. اس لیے مذاق کرنا دین کی کسی چیز کا کفر ہے. چاہے مسواک کا مذاق اڑائیں تو کفر ہوتا ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں دی ہیں. اور اللہ نے اسی لیے یہود و نصارہ میں سے بعض کو خنزیر بنا دیا تھا، شکلیں بدلتی تھیں، بندر بنا دیا تھا ان کی چلاکیوں کی وجہ سے. اور ان کے اللہ نے کہا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ان کے علماء اور احبار نے اور رہبان نے کیوں نہ روکا ان کو سود کھانے سے اور گناہ سے، بہت ہی برا کام کیا ان کے اہل علم میں. تو اس لیے
مومنوں کو، اہل علم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، ہم سے قرض اسنا مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا وَلُعِنُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ بند گئے ہیں، وَلُعِنُوا، لعنت کی گئی تم پہ، بما قالوا، تمہاری بات کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کائنات میں کشادہ ہیں، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں ہی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، اور جو رب نے نازل کیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، آسمانوں سے بھی رزق ملتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ملتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن اپنی زندگی میں نافذ کریں گے رزق بڑھ جائے گا، نافرمانیوں سے رزق نہیں بڑھتا۔ اور اہل کتاب سے اے نبی علیہ السلام آپ کہیں کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی کھاتے میں نہیں ہو اگر جب تک قرآن، تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اب نازل ہو گیا قرآن۔ یعنی اللہ نے قرآن اور تورات اور انجیل کا حوالہ کیوں دیا؟ کیونکہ اگر وہ سچے ہو کہ تورات اور انجیل کو مانے تو اس میں ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا جو نجات، اللہ جس کے ذریعے تم کو لوگوں کو نجات دے گا ظلم سے، اور وہ سچا نبی اور آخری نبی ہوگا۔ یہ چیز تورات اور انجیل میں سے انہوں نے حذف کر دی، اور وہ ایسے جانتے تھے اس نبی کو جیسے اپنے کوئی بیٹوں کو پہچان لیتا ہے باہر مری مجلس میں، لیکن حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظیم ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو رب کی طرف سے آپ پہ جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے سارے کا سارا مکمل پہنچا دیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سیکورٹی ہٹا دی تھی، آپ اکیلے کہیں جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اٹکے رہیں اس پہ۔ اور اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور یہودی تھے یا صابی تھے، نصرانی تھے، جو بھی ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پہ، اور عمل کریں نیک، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے یہودی ہوں، نصرانی ہو، صابی ہوں، ستارہ پرست ہوں، تو مومن ہو تو نیک عمل کریں، ایمان لائیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، تو وہ صحیح ہے۔ یعنی جو اتحاد ادیان کی جو بات کرتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح کرے۔ عمل صالح کی شرطیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے اخلاص اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو یہ جب نبی پاک کی پیروی کریں گے تو یہودی تو نہیں رہیں گے نا، وہ اپنے دور کے یہود اور اپنے دور کے نصارہ اور اپنے دور کے جو لوگ تھے، اگر وہ اپنے اپنے نبیوں کو سچا مانتے تھے اور عمل کرتے تھے تو ان یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے۔ جو اب ہے، اب آپ نے فرمایا ما یسمع بی یہودی ولا نصرانی، مجھے کوئی یہودی اور نصرانی سن لے اور پھر میرے پہ ایمان نہ لائے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس نبی کو ماننا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر ہے، میثاق کا، جو انہوں نے توڑ دیا، اور اللہ نے کہا وہ لوگ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو اللہ کہتا ہے اللہ تین کے ایک ہے، یعنی روح القدس، عیسیٰ اور اللہ، کہتے تین ہے۔ اور اتنا بودا مذہب ہے نصرانیت کہ تین میں ایک کو خدا مانتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے، باپ اور بیٹا کہتے ہیں، اور روح القدس میں ایک خدا ہوتا ہے نا، اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی خدا کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ ہی خدا کا کوئی سولی چلا سکتا ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، رسول پہلے گزر گئے، ویسے عیسیٰ بھی رسول تھے اور ان کی ماں سچی تھی، صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، خدا کھانا نہیں کھاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور شخصیات کو رب کے برابر نہ کریں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ کے برابر نہ کہیں، اور عقیدت میں آ کے غلو نہ کریں۔ یہ اہل کتاب کو برباد کیا جس چیز نے، وہ غلو تھا۔ صالحین میں غلو، کہ کسی کی قبر پہ مسجد بنا دی، اس پہ سجدے شروع کر دیے، میلے لگا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ آج کوئی نبی کی قبر پہ میلہ لگا سکتا ہے؟ معجزہ رسول اللہ کا، کوئی وہاں میلہ نہیں لگا سکتا، کوئی وہاں سالانہ میلے نہیں منا سکتا۔ سب ہر وقت آپ پہ درود بھیجے جاتے ہیں، آپ سالانہ میلے کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو نیکی سے کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اہل کتاب میں سے ان پہ لعنت ہوئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اور داؤد علیہ السلام نے لعنت کی ان پہ
جو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ کیا زیادتی تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو زیادتیاں وہ برائیاں کرتے تھے اسے خود بھی منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بڑا ہی برا کام تھا۔ اس لیے اس میں یہ دلیل ہے کہ اگر بندہ خود بھی برائی کرتا ہو تو برائی سے روک سکتا ہے۔ کانوا لا یتناہون، وہ آپس میں منع نہیں کرتے تھے، عن منکر، اس برائی سے، فعلوہ، جو خود سارے مل کے کرتے تھے۔ یعنی آپس میں برائی ہو بھی جائے، کوئی غلطیاں ہو بھی رہے معاشرے میں، تو روکنا چاہیے۔ اس لیے یہ اس میں آخر میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ دشمنی یہود کریں گے اور جو مشرک ہیں وہ کریں گے، اور مسلمانوں کے سب سے قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر قسیسین اور رہبان ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں ناظرین چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ ہم نے بیان کیا۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو آگے 7ویں پارے کے خلاصے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔